ما میریم کربلا فرمایش نداری؟ کی؟ بس فردا صبح. فردا صبح؟ بله. خدا انشاءالله توفیق بدهد. اگر موفق شدید انشاءالله یک مقداری در حرم استعبیل یک زیارت مختصری بکنید. ملاحظه فرمودید؟ بله. سولہ سال کی عمر تھی کربلا میں اور والد کی نگاہوں کے سامنے معمم ہوئے، لیکن ان کی نگاہیں بلند تر افق پر لگی تھیں، ایسے راستے کے پیچھے تھے جو زیادہ سے زیادہ تقرب الہی اور قلبی معرفت کے حصول تک لے جائے۔ بعد میں ان دنوں کو یوں یاد کرتے ہیں، جب میں کربلا میں تھا تو ہر روز سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں جایا کرتا تھا، ان سے درخواست کیا کرتا تھا کہ علوم حوزہ کے درس و بحث کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس اور باطن کے تزکیے میں میری مدد فرمائیں۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ تہذیب نفس اور تزکیہ باطن ایسا راستہ ہے جسے استاد کامل کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ استاد کامل انسان کی سرپرستی کرے، یہ اہم ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ مرحوم آقا قاضی کا فرمانا تھا کہ جو شخص استاد کامل کے دامن کو پکڑ لے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے آدھا راستہ طے کر لیا ہو۔ محمد تقی جانتا تھا کہ کربلا میں ایسے استاد کو تلاش نہیں کر سکتا۔ حوزہ علمیہ کربلا دنیاوی علوم کا مرکز تھا، خاص طور پر ادبیات عرب کی جگہ تھی، لیکن اس بات کو بھی جانتا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام وادی معرفت کے لیے باب ورودہ یعنی داخل ہونے کا دروازہ، اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کلید کو اسی درگاہ سے لینا ہوگا۔ پس اسی قدر منتظر رہے اور اصرار کیا اور اس درگاہ کے دروازے پر دستک دی، اس قدر جوار حرم سید الشہداء علیہ السلام پر رہے کہ جواب آیا اور اس گمشدہ کا نام بتا دیا گیا، سید علی قاضی، جو کہ عرفان کے میدان میں بڑی شخصیت تھے لیکن رائج علمی بحثوں سے دور تھے۔ قبلہ محترم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جب آقا قاضی کا نام پہلی مرتبہ سنا تو وہ کون سی جگہ تھی؟ انہوں نے کہا وہیں کربلا میں تھا۔ پوچھا گیا کہ آقا قاضی کا نام کربلا میں کس طرح؟ وہ تو نجف میں بھی گوشہ نشین تھے۔ کہنے لگے کہ جب آقا طباطبائی کے بھائی محمد حسن کے ساتھ میری آشنائی ہوئی اور وہ ہمارے مدرسے میں آیا کرتے تھے، وہاں ان کی بات ہوئی تھی۔ میرے والد کی وہاں کربلا میں چلو کباب کی دکان تھی۔ اکثر شب جمعہ میں آقا قاضی اپنے بعض مخصوص شاگردوں کے ہمراہ کربلا آیا کرتے تھے۔ حرم و زیارت وغیرہ کے بعد وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔
بالآخر سن 1933 میں محمد تقی نے کربلا کو نجف کے قصد سے ترک کیا۔ اس زمانے میں نجف کا حوزہ زیر سرپرستی مرجع عام و خاص آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کام کر رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہر طرح کے سیاسی و اقتصادی دباؤ کے باوجود نجف کے 1000 سالہ حوزے کو باقی رکھیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے مجھ سے فرمایا، ہر شب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حرم مشرف ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات دعا شروع کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ 70 افراد سے بھی زیادہ آیت اللہ محمد حسین کمپانی غروی جیسے لوگ نماز وتر میں کھڑے ہو کر دعائے ابو حمزہ سمالی کو زبانی اول تا آخر پڑھتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں جب دائیں بائیں دیکھتے تو ہر گوشے میں اولیاء کامل خدا میں سے کوئی نہ کوئی وہاں ہوتا تھا۔ حاج آقا شیخ مرتضیٰ طالقانی کے ساتھ ان کی اچھی آشنائی تھی، ان کے ساتھ مانوس تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی عمر کے آخری ایام میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ واقعات جو انہوں نے خاص طور سے ذکر فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے آخری رات ہمیں اکٹھا کیا۔ وہ آخری رات جب دوسرے دن انہوں نے دنیا سے جانا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش تھے، بہار الانوار سے موت و مرگ کے بارے میں روایات پڑھ رہے تھے، پھر خود ہی اس کے معنی بھی کر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوشحال تھے اور انتہائی پرمسرت نظر آ رہے تھے۔ مرحوم عقائے بہجت کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیقات عنایت کی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مختلف اوقات میں وہ علوم فقہی، اصولی اور عقلی میدانوں میں بڑے معروف اساتذہ کے پاس پڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے مرجع بزرگ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس علم حاصل کیا۔ مرحوم آیت اللہ غروی اصفہانی سے بھی علم حاصل کیا، جو کہ فقہ، اصول و علوم عقلی کے علاوہ معنوی جہدات سے بہت مضبوط شخصیت تھے۔ مرحوم آقائے گروی مرحوم آقائے شمس حسین بہت عظیم اور ماہر استاد تھے۔ ان کے شاگرد بہت نمایاں افراد تھے، جیسے آقائے خوئی وغیرہ۔ مرحوم آیت اللہ نائنی اور مرحوم آیت اللہ ضیاء الدین عراقی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس آیت اللہ بہجت نے تعلیم حاصل کی۔ یقیناً سب ایک جیسے نہ تھے۔ مرحوم آقا نائنی کے بعض وہ درس جن میں وہ موجود نہ تھے، ان تمام دروس کو آقا خوئی کے ذریعے حاصل کیا تھا، جبکہ میرے لیے یہ بات تعجب خیز تھی کہ آقا بہجت جناب خوئی کے درس میں جائیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آقا نائنی نے جو کچھ درس میں سمجھایا ہے اسے حاصل کریں۔ اس بارے میں کیا عرض کروں؟ حتی نقل شده است از یکی از کسانی که ما درک کردیم زمانش را، که گفته است که آصد ابوالحسن خدا رحمتش کنه در عبادات اعلم است از مرحوم نائینی و نائینی در معاملات اعلم است از از آصد ابوالحسن. دیگران میگفتن آصد ابوالحسن در جزئیات اعلم است، در فروع جزئیه اعلم است، و اما میرزا نائینی در کلیات و در قواعد اعلم است. ان دنوں محمد تقی معروف اساتذہ جیسے سید محمود شاہرودی، سید عبدالحادی شیرازی، سید ابوالقاسم خوئی اور شیخ محمد کاظم شیرازی کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے۔
جناب مرزا کی آرزو بھی یہی تھی کہ محمد تقی علم دین کو صاحب علم سے سیکھے اور جب واپس آئے تو اپنے آپ میں ملا بن چکا ہو، لوگوں کے لیے راہ کشا ہو۔ یہ آرزو اور توقع فومن کے لوگ اور خاص طور پر مرزا کے قریبیوں کی بھی تھی، جیسے شیخ محمد وائز اس وقت میں فومن کے علماء میں سے تھے جو کہ جناب مرزا کے دوستوں میں سے تھے۔ محمد تقی کے نام لکھے گئے ایک خط میں اس توقع کا اظہار کرتے ہیں، تصدیق سے مراد یہ ہے کہ ہم فومن کے لوگوں کی آنکھوں کو یوں روشن کرو کہ وہ افتخار کریں کہ فومن کی مٹی سے تمہارے جیسا نور ظاہر ہوا ہے۔ محمد تقی اس کے باوجود کہ ان توقعات سے باخبر تھا، لیکن حوزے کے رسمی دروس میں بڑھنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ان کا دل کسی اور طرف پرواز کرنا چاہتا تھا۔ ان کا دل سید علی قاضی کے حضور میں جانا چاہتا تھا، ایسا استاد جو راہ سیر و سلوک کو امام زمانہ علیہ السلام کے احکامات کے مطابق انہیں دکھا سکے۔ عرفاء کا سلسلہ جس میں آخری آقا بہجت تھے، یہ سلسلہ ملا قلی جلا تک جاتا تھا۔ ملا قلی جلا رجاء الغیب میں سے ہیں، یہ 29 افراد میں سے ایک ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں گئے تھے۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آیت اللہ سید علی ششتری سے رابطہ کریں۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد سلوک اور عرفان عملی کے بارے میں دستور العمل مرحوم آقا سید علی ششتری رضوان اللہ تعالی علیہ کو دیا گیا۔ ان کے بعد ملا حسین کلی ہمدانی ہیں، اور مرحوم ہمدانی علی اللہ مقامہ شریف کے بعد مرحوم آقائے استاد احمد کربلائی و مرحوم بہاری اور دوسرے ہیں۔ تقریباً آقائے استاد احمد کربلائی سے مرحوم قاضی کی طرف سے یہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ استاد بزرگوار ہیں جیسے علامہ طباطبائی و مرحوم آیت اللہ بہجت و حاج آقائے قاضی علی اللہ مقامہ شریف۔ آخر 1 سال بعد سید علی قاضی کے جلسات درس میں جگہ مل سکی۔ بہت کم شاگردوں کا حلقہ تھا جو مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کے دباؤ اور باتوں کو برداشت کیا کرتے تھے اور ہرگز اس کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے طالب علم جو کسب معرفت و معنویت میں سنجیدہ اور رائج علوم سے بلند تر کسی چیز کی جستجو میں تھے، اپنی کائنات اور پھر آخر اپنے محبوب کی گہری شناخت کے پیچھے تھی۔ آیت اللہ قاضی بزرگ کے شاگردوں کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال، 12 سال یا 15 سال تک صرف زیر تربیت رہتے تھے۔ بعض کو زیادہ ذکر دیا کرتے تھے، جیسا کہ خود ان سے نقل ہوا ہے۔ بعض افراد کو چلا کہنے کا فرماتے۔ ان افراد کا بیان ہے کہ جب دروازے دیر سے کھلتے تھے تو چلے کے بعد چلے کا حکم دیتے تاکہ معنویت کے دروازے کھلنے کا زمینہ فراہم ہو جائے۔ یوں سمجھ آتا ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات کا اصلی محور نفس کی تربیت تھا۔ ان کے استاد بزرگوار جناب آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے تھے کہ جو افراد چاہتے ہیں کہ اس درس میں شرکت کریں، انہیں چاہیے کہ پہلے جائیں اور مجتہد بن کر آئیں۔ اس قدر مطلب ظریف و لطیف ہے کہ اگر آپ ذرا برابر بھی مسائل فقاہت سے مسائل معنویت کی طرف پھسلے تو باطل فرقے میں جا گریں گے۔ اسی لیے یہ سب بزرگوار شریعت کے پابند تھے، آداب شریعت پر متوجہ رہتے، حتیٰ تعلیم و تعلم فقہ کو نہ صرف لازم و جائز جانتے تھے بلکہ بعض افراد جیسے خود یہی بزرگوار فقہ کے میدان میں مرجعیت کی حد تک آگے گئے ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ دوسروں کو بھی تعلیم دیں۔ سید علی قاضی ایک اہل معرفت مجتہد کے عنوان سے اس بات میں کامیاب تھے کہ اہل علم افراد میں سے باصلاحیت افراد کی اپنے پاس تربیت کریں، جیسے علامہ طباطبائی، آیت اللہ شیخ محمد تقی عاملی، آیت اللہ شیخ عباس کوچانی، آیت اللہ علی محمد بروجردی
اور آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، یہ سب بزرگوار کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے درس میں حاضری کے لیے پہنچے تھے، بالکل جس طرح سید محمد حسن الہی شیخ محمد تقی کے لیے ذریعہ بنے تھے کہ وہ سید علی قاضی کے شاگرد بن سکیں، اسی طرح شیخ محمد تقی بھی بعد میں شیخ عباس قچانی کے لیے ایک ذریعہ بنے اور انہیں اپنے استاد کے درس میں لے کر گئے۔ آیت اللہ محمود قچانی اپنے والد کی زبانی اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ کو سید محمد کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک کمرہ بھی دیا گیا تھا جو مدارس حوزہ علمیہ نجف کی معروف درسگاہوں میں سے ایک تھی۔ 5-6 مہینے بعد یہ محسوس ہوا کہ آقائے بہجت کے معمولات زندگی دوسرے طلباء سے مختلف ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک دن مدرسہ کے وسط میں واقع حوض پر وضو کرتے وقت جب وہ بھی موجود تھے، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ کسی خاص استاد کے پاس جاتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کل ساتھ چلیں گے۔ پھر ہم مرحوم آقا سید علی قاضی کی خدمت میں گئے اور ایسے گئے کہ 14 سال وہاں گزارے۔ شیخ محمد تقی شیخ عباس قچانی کے علاوہ اس وقت کے نوجوان طالب علم سید عبد الکریم کشمیری کے لیے بھی ایک واسطہ بنے، اور اسی طرح آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی جو اس وقت ان کے فقیہی استادوں میں سے تھے، ان کے لیے واسطہ بنے کہ سید علی قاضی کے ساتھ آشنا ہوں اور ان کے اخلاقی و معنوی دروس میں شرکت کریں۔ یہ شاید زکوٰۃ یا اس توفیق کا شکرانہ تھا کہ جب محمد تقی نے سید علی قاضی جیسے استاد کامل کو تلاش کرنے میں کوشش کی تھی۔ آقا بہجت نے ایک مرتبہ بھی اپنے استاد سے سوال نہیں کیا، وہی شرط جو جناب خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ جب تک میرے ساتھ رہو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ آقا بہجت اس طرح کے تھے، یعنی تسلیم محض تھے۔ آقا فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ سیر و سلوک میں قدم رکھے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ حکم جو اس کا استاد اسے دے اس کو حکم حضرت صادق کی طرف سے شمار کرے۔ پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مرحوم آقا قاضی کسی بات کو فاضل گیلانی کے عنوان سے آقا بہجت کی طرف سے نقل کرتے تھے، جبکہ انہوں نے ایسی کوئی بات زبان پر بھی نہ لائی ہوتی۔ اسی سال بعض افراد نے جو ظاہر میں شریعت کے پابند تھے اور ہمدرد بھی تھے، انہوں نے مرزا محمود کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا صوفیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ مرزا جو اپنے بیٹے کے مستقبل و بہتری کے بارے میں پریشان و فکر مند تھے، اس سے کچھ توقعات بھی تھیں، لہٰذا انہوں نے اس بات پر شک نہ کیا اور اسی فومن سے جوان شیخ کے نام خط میں لکھا کہ عبادت کے حوالے سے واجبات کے علاوہ کسی اور امر میں مشغول نہ ہو۔ اس سخت بات کا معنی تھا کہ شیخ بہجت اور سید علی آقا قاضی کے رابطے کا اختتام۔ اس کے بعد ان کے والد گرامی نے آیت اللہ بہجت کو آقائے قاضی کی خدمت میں جانے سے منع کر دیا، تو آیت اللہ قاضی نے فرمایا کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مرجع جامع الشرائط ہیں۔ فرمایا اگر انہوں نے اجازت دی تو واپس آ جاؤ، اور اگر اجازت نہ دی تو اپنے والد کی رائے کو انتخاب کرو۔ مرحوم آقائے ابو الحسن کا اصرار تھا کہ نجف اصول و فقہ کا مرکز ہو۔ ان کی زیادہ تاکید یہ تھی کہ طالب علم نجف سے مجتہدین بن کر جائیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی سید علی آقائے قاضی کے ساتھ دوستی ان کی مرجعیت سے کئی سال پہلے سے تھی۔ سید ابو الحسن جانتے تھے کہ مرزا علی آقا شریعت کے پابند عارف ہیں، جناب قاضی بھی ان کے باطن کی پاکیزگی اور روحانی کیفیت سے آگاہ تھے۔
دونوں اس افراط و تفرید سے پریشان تھے جو معرفت اور سیر و سلوک کے نام سے مختلف گروہوں میں رواج پا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ سید علی قاضی نے شیخ محمد تقی کو آیت اللہ اصفہانی کے پاس بھیجا تاکہ پھر جو بھی فیصلہ کرے اپنے مرجع تقلید کی اجازت کے ساتھ کرے۔ وہ پھر آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ باپ کا حکم واجب ہے۔ اس کے بعد پھر آقائے بہجت نے آقا قاضی کے درس میں شرکت کرنی چھوڑ دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر لیا اور عملی طور پر مرحوم آقا قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ قطع رابطہ کر لیا۔ مرحوم آقا قاضی کے بعد شاگردان اور طلباء کی طرف سے اس قطع تعلق پر ان کی سرزنش کی گئی اور ان کی دلیل یہ تھی کہ ابھی تمہارے روحانی باپ آقا قاضی ہیں اور وہ آپ پر حق ولایت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آقا بہجت کی صورتحال اور کیفیت بتاتی تھی کہ ان کے تمام امور کنٹرولڈ و منظم ہیں۔ آقا بہجت کبھی بھی آزاد نہ تھے، عبدیت کے تمام معنی پر پورا اترتے تھے، صحیح معنی میں عبد تھے۔ وہ اب جو کبھی بھی اپنے سے کوئی کام نہیں کرتا اور ہمیشہ مولا کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ جب یہ خط آیا تو ان کے حالات و معمولات پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ نماز میں کم ترین واجب پر اکتفا کریں تاکہ اطاعت والد مکمل ہو۔ آیت اللہ فہری کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرنا بھی ان کے لیے ایک قسم کی رضایت تھی، یعنی خود ایسا طریقہ عمل بھی ایک طرح کی رضایت تھی۔ حضرت آیت اللہ خوشبخت کہتے ہیں کہ میں نے آقا بہجت سے پوچھا، آپ 4 سال کے بعد پھر دوبارہ آقا قاضی سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں گئے؟ وہ پہلے والا انس کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگے جو کچھ مجھ تک پہنچنا تھا وہ ان 4 سالوں میں مجھے مل گیا۔ اگرچہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا یہ بیان اور اسی طرح کی ان کی صلاحیت کے بارے میں وہ تعریف جو سید علی قاضی کے اکثر شاگردان کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ محمد تقی ان 4 سالوں میں جو کچھ استاد سے حاصل کرنا چاہتے تھے حاصل کر چکے تھے، لیکن سید علی آقا قاضی سے دوری اور ان کے درس کی روحانی فضا سے دوری نے جوان فاضل گیلانی کو اس قدر اداس کر دیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ دوسروں سے الگ تھلگ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ گوشہ نشینی اور تنہائی میں چلے گئے۔ گہری خاموشی اختیار کر لی کہ شاید یہ ان کے استاد کی طرف سے آخری دستور عمل تھا۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من علامات الفقہ الحلم العلم والصمت۔ صمت سواد کے ساتھ ہے، اس کا معنی خاموشی ہے۔ اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بات نہ کریں، خاموشی کا معنی یہ ہے کہ تمہاری جان و روح کی سرزمین پر اس ذات کے علاوہ کسی اور کی باتیں نہ ہوں، اس کے سوا کسی اور کے بارے میں آواز نہ ہو۔ پیاسے اگر دنیا میں پانی کی تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی دنیا میں پیاسوں کی تلاش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیاسا کسی چشمے کی تلاش میں ہے، بلکہ چشمہ بھی پیاسے ہونٹوں کی تلاش میں ہے۔ رسیدن به مقام مخلصین چه اعمالی لازم انجام بدهد عمل مخلصین را. عمل مخلصین چیه؟ بله تا اخلاص از طرف ما نباشد، اخلاص از طرف اونی که طالب اخلاص است نیست که اون به حسب صورت دایرمدار این است که ما اختیار بکنیم عبودیت خالصه را یا اختیار نکنیم عبودیت خالصه را. ما تا اخلاص نکنیم او آثار اخلاص خودش را که مخلص بودن ماست ترتیب نمیدهند. ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہیں تھا اور غافل انسانوں میں سے تھا، جیسے مرحوم احبری، حاج ہادی احبری، خدا تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں،
40 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. وہ جنگل میں چلا گیا اور جو لکڑی ہاتھ میں آتی خود کو مارنے لگتا. بعد ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں اس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میرے سامنے بہت طویل سفر ہے، مجھے ایک بھائی چاہیے جو راستے سے آگاہ ہو اور میں اس سے کہوں کہ مجھے اس راستے پر لے چلے. جب وہ حرم سے باہر نکل رہے تھے تو مرحوم آیت اللہ العظمی آقا میلانی آئے. اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں جناب ہادی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ہونے کا صیغہ پڑھیں؟ ایک مرجع تقلید نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنا بھائی بنایا. پھر جناب ہادی کی وفات کے بعد آقا میلانی بہت روئے اور کہا، میرا ایک بھائی تھا جو اہل جاذبہ میں سے تھا. اس کے باوجود کہ حاج ہادی احبری پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن روشن ضمیر اور باطنی طہارت رکھنے کی وجہ سے اپنے زمانے کے علماء ان کا احترام کرتے تھے، جیسے آیت اللہ العظمی میلانی، آیت اللہ العظمی انصاری حمدانی اور حاج شیخ اسماعیل دولابی حاج ہادی کے ساتھ بہت گہری دوستی اور انس و محبت رکھتے تھے. حاج شیخ ہادی نجف آئے. اس وقت تک آقا بہجت کو انہوں نے بالکل نہیں دیکھا ہوا تھا، صرف ان کی تعریف سن رکھی تھی. وہ نجف اشرف آئے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں گئے. جب حرم سے باہر آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ یا علی، کسی اچھے چہرے والے کو مجھ سے ملائیں. یہ کون لوگ ہیں جو یہاں جمع ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دنیا کے لوگ. حرم سے باہر آئے اور صحن میں قبلہ کی سمت باہر بازار کی طرف چل دیے. ادھر سے مسجد شیخ انصاری کی طرف جا رہے تھے. اب جیسے بھی ہوا اس نے حضرت کے سامنے ایک مزاح کیا کہ مجھ سے کسی اچھے چہرے والے کو ملائیں. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا تھا. بازار میں چلتے ہوئے سگار جلایا اور سارے بازار میں اس کا دھواں پھیلاتے ہوئے چلے جا رہا تھا. کچھ دور پہنچ کر ایک مدرسہ کے دروازے پر ٹھہرا، پھر اندر چلا گیا. اس کے چاروں اطراف میں کمرے تھے. میں ایک جگہ بیٹھ گیا. وہاں اوپر ایک کمرہ تھا. ایک دفعہ اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے مجھ سے کہا کہ اوپر آ جائیں. واقعی بہجت تھے. اس وقت تک دونوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. وہ اوپر چلے گئے، دونوں بغل گیر ہوئے. پھر 1 گھنٹہ وہ روتے رہے. اس کے بعد میں نیچے آیا اور چلا گیا. ہم نے ایک حرف بھی بات نہیں کی. پھر کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے، یہاں تک کہ دونوں مر گئے. دوسری شخصیت جن سے آقا بہجت کو بہت انس و محبت تھی، حاج محمد حسین غروی تھے. شاید آیت اللہ العظمی قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کی شخصیت سازی میں سب سے زیادہ مؤثر ترین شخصیت حاج آقا مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفہانی المعروف کمپانی رضوان اللہ تعالی علیہ تھے. صرف مرحوم کمپانی کو مطلقاً استاد کے لقب سے پکارتے تھے. جب بھی استاد کہتے ان سے مراد وہی ہوتے تھے. جبکہ تقریباً 3 سال تک آقائے نائنی کے پاس بھی پڑھتے رہے، لیکن آقائے نائنی کو استاد نہیں کہتے تھے. ہم لوگ ایک سیمسٹر کہیں چلے جائیں تو کہنے لگتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیت ہمارے استادوں میں شامل ہے، جبکہ کسی کے 10-12 لیکچرز میں شرکت کرنا کیا ہے. 3 سال مسلسل جاتے رہے، لیکن ان کے لیے لفظ استاد کا استعمال نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ استاد یعنی مرحوم کمپانی توحید پر ایک دلیل رکھتے ہیں، جس کے بارے میں وہ یعنی مرحوم کمپانی کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے حرم میں مجھ پر الہام ہوا ہے.
شیخ محمد حسین غروی اصفہانی اپنے والد کی وجہ سے، جن کا ایک تجارت خانہ تھا، کمپانی کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ فقہ و اصول میں اخوند خراسانی کے ممتاز شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان دنوں میں غروی اصفہانی اصول کے بحث و مباحثے میں اپنی بلند ہمتی، حوصلہ اور وقت نظری کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس قدر باریک بینی کے ساتھ تدریس کیا کرتے تھے کہ اس زمانے کے دوسرے اہل نجف اساتید کی نسبت ان کا دورہ درس وقت کے اعتبار سے تقریباً 2 گنا تھا۔ اسی بات کی وجہ سے محمد تقی ان کے درس میں کھنچے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے میں بچہ تھا، کبھی میں وہاں جاتا یوں ہی چکر لگانے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ میں دیکھتا تھا کہ حاج محمد حسین مسجد ہندی میں درس کہتے تھے۔ نجف میں ایک مسجد ہے بنام مسجد ہندی۔ عرض ہے کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں انتہائی اچھے محنتی طلباء ہوتے، درجہ اول کے طلباء ہوتے جو ان کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ حاج محمد حسین درس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس بات پر خوب توجہ کریں، پھر آ کر وہ درس شروع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھ سے ان کے ایک عزیز نے نماز کے بعد کہا، آقا جان، ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ در و دیوار بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ در و دیوار، کتابیں سب آپ کے ہمراہ تسبیح و ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ قبلہ محترم نے فرمایا کہ یہ جو در و دیوار کل موجودات، جمادات و نباتات سب نماز و ذکر میں مشغول ہیں، اس بات کی خبر تو قرآن پاک نے بھی دی ہے۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ پر اپنی عنایت کی ہے، آپ اس عالم سے مافوق دیکھ رہے ہیں، یہ اہم ہے۔ اس تعبیر کو آقا بہجت نے مختلف افراد کے لیے استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی شیخ محمد حسین کو ان کی عبادت کے دوران دیکھ لیتا تو وہ گمان کرتا کہ یہ عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے۔ غیر معمولی حد تک تھا۔ یومیہ نوافل کبھی ترک نہ ہوئے تھے، نماز تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، زیارت عاشوراء کو سد لعن اور سد صلوات کے ساتھ ادا کرتے رہے، نماز جعفر طیار بھی ہمیشہ پڑھتے رہے اور ہر روز 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے تھے۔ نجف کی گرم اور خشک آب و ہوا اور معاشی تنگ دستی نے اکثر طالب علموں کی زندگی کو مشکل بنا رکھا تھا۔ آیت اللہ العظمی بہجت رحم اللہ بعد میں بتایا کرتے تھے کہ گرمیوں میں جب بیگن بازار میں فروخت کے لیے لایا جاتا تھا تو طالب علم مزاح کرتے ہوئے کہتے تھے فقیروں کے لیے گوشت آ گیا۔ ان حالات میں بھی محمد تقی مرحوم غروی اصفہانی جیسے علماء کے درس میں شرکت کرتے۔ یہ درس طالب علم کی زحمت اور سخت کوشش کے بغیر ممکن نہ تھا۔ کئی گھنٹے کام اور مطالعہ، طویل و سخت عبادات نے محمد تقی کے جسم کو آہستہ آہستہ نحیف اور کمزور کر دیا تھا، اس کے بدن کو پگھلا دیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے بہت بلند پایا علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی توفیق پائی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی کو کاپی نہیں کیا۔ حاج آقا محمد حسین اصفہانی کے بارے میں مشہور ہے کہ مسائل فلسفی میں ید طولا رکھتے تھے اور کبھی مسائل اصولی میں مسائل فلسفی کو بھی شامل کر لیتے تھے، لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ العظمی بہجت اپنے استاد کی طرح مسائل فلسفی کو اور اس کے برہانی طریقہ کار کو مسائل اصولی میں شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ طریقہ کار میں ایک استقلال پایا جاتا ہے، طریقہ کار کے ساتھ ان کے وجود میں فکری استقلال بھی پایا جاتا ہے۔ یہ چیز مرحوم آیت اللہ بہجت میں ان کی بھرپور صلاحیت اور اعلیٰ درک و فہم کی قوت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ چیز جو ان کے وجود میں پائی جاتی تھی باعث بنی کہ روحانی حوالے سے اور علمی لحاظ سے وہ درجہ اول کے علماء میں شمار کیے جائیں۔ در حقیقت پوری تاریخ تشیع میں کمیاب افراد میں سے ایک ہیں۔
اتابات میں آنے کے 16 سال بعد شیخ محمد تقی حوزہ کے رائج دروس میں اور توحید کے مراتب میں بلند مرتبے پر فائز ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کے بعض استاد جیسے مرحوم کمپانی شیخ محمد تقی کے اجتہاد کو مسلم جانتے تھے اور ان کے لیے کسی دوسرے کی تقلید کو حرام قرار دیتے تھے۔ یہ سب کچھ سید الشہداء علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کے حرم اور ان کے صحن و سرا کی مسلسل مجاورت کی برکت سے تھا۔ اس کے بعد بلند پایا اساتید کی شاگردی اور ان کی اپنی ہمت و سخت محنت کی بدولت تھا، لیکن اب جیسے ان کا جسم طاقت نہ رکھتا تھا، کچھ عرصے کے لیے سکون کی حالت میں خلوت کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور یہ سفر جاری ہے۔